بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال المصنف رحمہ اللہ الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعل۔ صاحب کتاب مصنف علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ جب کلمے کی تعریف اور اس کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو اب کلام کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ کلام کے لغوی معنی ہے ما یتکلم به قلیلا کان او کثیرا، یعنی کلام وہ لفظ ہے جس پر تکلم کیا جائے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ اصطلاح نحات میں کلام کی تعریف یہ کی گئی ہے، جیسا کہ مصنف نے اپنی عبارت میں ذکر کی، الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، یہ کلام کی تعریف ہے۔ یعنی کلام وہ لفظ ہے جو کم از کم دو کلموں سے مل کر بنے اور ان دونوں کلموں کے درمیان نسبت اسنادی پائی جائے، یعنی ایک کلمہ مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ ہو، جیسے نصر زید اور انصر۔ اسناد کس کو کہتے ہیں؟ اسناد کی تعریف آپ نے ہدایت النحو میں پڑھی ہے، الاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة ويصح السكوت عليها۔ یعنی اسناد کا مطلب یہ ہے کہ دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت ہو جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو اور متکلم کا سکوت اس پر صحیح ہو۔ جیسے مثال کے طور پر زید قائم، زید کھڑا ہے۔ مطلب یہ ہے مخاطب کو مکمل فائدہ ہونے کا کہ ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت کی گئی ہو اس سے مخاطب کو یا تو کوئی خبر معلوم ہو، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، اس سے مخاطب کو زید کے کھڑے ہونے کی خبر معلوم ہو رہی، یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، جیسے انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کر، اس سے مدد کرنے کی طلب معلوم ہو رہی۔ یہ ہے مطلب اسناد کا اور مکمل فائدہ ہونے کا، اور اس پر متکلم کا خاموش رہنا یہ صحیح ہو گیا۔ اگر کسی نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو سامنے والے کو خبر معلوم ہو گئی اور متکلم کو اب آگے کوئی بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بات پوری ہو گئی۔ اب کلام دو کلموں سے مل کر بنتا ہے، دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے، تو وہ دو کلمے چاہے لفظاً ہو، جیسے زید قائم، لفظوں میں دونوں موجود ہیں، دونوں کلمے، یا ایک کلمہ لفظاً ہو اور دوسرا تقدیراً ہو، اس کو بھی کلام کہیں گے۔ جیسے انصر، ہم نے جو مثال دی، انصر مدد کر، تو ایک مرد، تو یہاں پر انصر میں جو انصر ہے یہ تو ایک کلمہ تو لفظاً ہے اور ایک تقدیراً ہے، وہ اس طرح کہ اس میں انت ضمیر پوشیدہ ہے۔ تو بہرحال اسناد کا مطلب اور فائدہ تامہ کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلَّا فِي اسْمَيْنِ أَوْ اسْمٍ وَفِعْلٍ، یہاں سے
کلام کی صورتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تضمن کلمتین، مصنف نے کہا ہے کہ کلام دو کلموں سے مل کر حاصل ہوتا ہے، تو عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو کلام کی اس طرح 6 صورتیں بن سکتی ہیں، اس لیے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اور جب 2 کلموں سے مل کر کلام بنتا ہے تو 2 اسم ہوں گے تو اسے بھی کلام بننا چاہیے، 2 فعل یہ بھی 2 کلمے ہیں، 2 حرف یہ بھی 2 کلمے ہیں۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو عقلی اعتبار سے کلام کی کل 6 صورتیں بن سکتی ہیں، جیسے 2 اسموں سے ایک، 2 فعلوں سے یہ دوسری، 2 حرفوں سے یہ تیسری صورت، ایک چوتھی صورت ایک اسم اور ایک فعل، 5ویں صورت ایک اسم اور ایک حرف، اور 6ٹھی صورت ایک فعل اور ایک حرف۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلام جب 2 کلموں سے مل کر بنتا ہے تو اب 2 کلمے تو 2 حرف بھی 2 کلمے ہیں، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ولا يتعتى ذلك سے کلام کے بنانے کی صرف 2 صورتیں اور اس کے 2 طریقے ہیں، اور باقی صورتوں کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ 2 صورتیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کلام 2 اسموں سے مل کر بنے گا، 2 اسم ہوں گے تو اس سے بھی کلام بن جائے گا، جیسے زید قائم ہماری مثال میں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک اسم ہو اور ایک فعل ہو تو کلام بنے گا، جیسے نصر زید۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی عقلی طور پر تو یہ 6 صورتیں بنتی ہیں، لیکن صرف کلام 2 ہی صورتوں سے کیوں بنتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام میں اصل اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک ساتھ مسند اور مسند الیہ پایا جائے، اور ان 2 صورتوں کے علاوہ کون سی 2 صورتیں؟ یا تو 2 اسموں سے مل کر بنے، یا ایک اسم اور ایک فعل۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہیں، مثال کے طور پر 2 فعل یا 2 حرف، ان سے کلام نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کہ ان بقیہ 4 صورتوں میں ایک ساتھ مسند اور مسند الیہ نہیں پائے جاتے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر 2 فعل لے لیں تو 2 فعل، اب فعل مسند تو ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، تو دونوں مسند ہو گئے، حالانکہ کلام کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسند ہو اور دوسرا مسند الیہ ہو، لہذا 2 فعلوں سے نہیں بنے گا۔ ایک اسم اور ایک حرف، اس سے بھی کلام نہیں بنے گا، اس لیے کہ اسم مسند الیہ تو ہو جاتا ہے، تو مسند الیہ تو موجود ہے لیکن مسند نہیں ہے، اس لیے کہ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند، تو ایک ہی چیز پائے گئی، مسند الیہ ہونا یا مسند ہونا پائے گا۔ اور 2 حرفوں سے بھی نہیں کلام بنے گا، اس لیے کہ حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو کلام کے لیے ضروری ہے کہ ایک ساتھ اس میں مسند اور مسند الیہ پائے جائے، لہذا 2 اسموں سے مل کر بنیں گے تو اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اس لیے کلام بن جائے گا، اور ایک اسم اور ایک فعل، اس سے بھی کلام بن جائے گا، اس لیے کہ اسم کو مسند الیہ بنا دیں گے اور فعل کو مسند بنا دیں گے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال ہے یا زیدو، یہ ائمہ نحو کے نزدیک یہ کلام ہے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک حرف اور ایک اسم ہے، یا حرف ندا اور زید اسم ہے، لیکن یہ بھی کلام ہے۔ ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ ایک اسم اور ایک حرف سے کلام نہیں بن سکتا، تو اس جیسی مثال کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ندا میں کلام حرف ندا اور منادا سے مرکب نہیں ہوتا، یا حرف ندا اور منادا سے مرکب نہیں ہوتا، بلکہ حرف ندا ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، اور ادعو فعل ہے اور انا ضمیر مرفوع متصل مستتر یہ اس کا فاعل ہے۔ اب ان دونوں سے کلام بن گیا، ایک اسم اور ایک فعل ہو گیا تو کلام بن جائے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک اس میں اختلاف ہے کہ کلام اور جملہ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے۔ تو جمہور علماء نحات کے نزدیک کلام اور جملہ دونوں ایک ہی چیز ہے،
یعنی کلام ہی کا دوسرا نام جملہ ہے۔ اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کلام اور جملے میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جس کو آپ انشاءاللہ منطق میں پڑھو گے کہ کلام یہ خاص ہے اور جملہ عام ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اختلاف ہے کہ کلام، لیکن جمہور نحات کے نزدیک کلام اور جملہ دونوں مترادف ہیں، ایک ہی چیز کا نام ہے۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جیسے کہ آپ پڑھ کر آئے ہیں، جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے محمد الرسول اللہ، اور جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے قال رسول اللہ۔ یہ جملے کی اقسام ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں عبارت کی طرف۔ عبارت میں دیکھیے مصنف لے کر آئے ہیں الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد ولا يتأتى ذلك الا في اسمین او اسم وفعل۔ یہاں پر ہم عبارت کے فوائد و قیود کو سمجھ لیتے ہیں۔ مصنف نے کلام کی تعریف میں ما تضمن کلمتین بالاسناد یہ الفاظ ذکر کیے۔ اب اس میں جو ما ہے یہ ما موصولہ جنس کے درجے میں، جس سے ہر قسم کا کلام، ہر قسم کے الفاظ، محملات، مفردات، مرکبات ناقصہ، مرکبات تامہ، سب شامل ہے اور داخل ہے۔ تضمن کلمتین کہا تو یہ فصل اول کے درجے میں، اس کی وجہ سے کلام کی تعریف سے جو محملات تھے اور مفردات تھے وہ دونوں خارج ہو گئے، اس لیے کہ محملات یہ کلمہ نہیں ہے، اور مفردات تو ایک کلمے کہتے ہیں، یا تو کلمتین ہیں، تو مفردات بھی خارج ہو گئے۔ اور بالاسناد یہ فصل ثانی کے درجے میں ہے، اس کے ذریعے سے مرکبات ناقصہ خارج ہو گئے، کتاب زیدن اس قسم کی مثال سے خارج ہو گئی ہے۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں سے مل کر بنے اسناد کے ساتھ، اور کلام حاصل نہیں ہوتا ہے مگر دو صورتوں میں، یعنی دو اسموں کے ساتھ یا ایک اسم اور ایک فعل کے ساتھ۔ ہم اپنے سبق کا اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔